فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں میزان الحق، جو کہ جواب ہے شیعہ نوجوانوں کی ہدایت کا سبب بننے والے سوالات کا۔ تالیف ہے علامہ محقق آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ حسینی العاملی کی، ترجمہ و اضافات سید سبطین علی نقوی امروہوی صاحب کی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 45ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ باب ہے ششم، اور صفحہ نمبر ہے 507، باب ہے، چھٹا باب ہے، ششم باب، اور عنوان ہے شیعہ اور ان کے دشمن۔ فصل اول ہے اس باب کی، اور اس کی ذیل میں عنوان ہے شیعہ اور تشیع۔ مکتب تشیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوا۔ سوال نمبر ہے 129، اور سوال کرنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کامل ہو گیا تھا، کیونکہ ارشاد خدا منان ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ لیکن شیعہ مذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوا، اور اس کے جواب میں مؤلف کہتے ہیں کہ نمبر 1، شیعہ زمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی موجود تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس نام سے مخاطب فرمایا تھا۔ ایک روایت میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی علیہ السلام اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ اور یہ روایت المناقب خوارزمی، صفحہ نمبر 111، صفحہ نمبر 265 اور صفحہ نمبر 291، اور الدار المنصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 379، تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 333، شواہد التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 467، فضائل امیر المومنین علیہ السلام کوفی صفحہ نمبر 101 میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس مطلب کی تائید کرنے والی احادیث فراوان میں ہیں، اور اس کے لیے ہم رجوع کر سکتے ہیں ان احادیث کو پڑھنے کے لیے جامع البیان جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 264، المناقب خوارزمی صفحہ نمبر 178، الفضول المحمہ ابن سباق صفحہ نمبر 121، کفایت الطالب صفحہ نمبر 119 پر یہ ساری احادیث ہمیں مل جائیں گی۔ نمبر 2، امام علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت قبول کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر کی اطاعت ہے۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے اور جو کچھ قرآن میں خدا نے نازل کیا، اس کے ضمن میں ولایت اہل بیت علیہ السلام کوئی ایسی چیز نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اتفاقاً پذیر ہوئی ہو، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی بالکل آشکار اور عویدہ تھی، اور بہت سے صحابہ اس کے معتقد تھے۔ بنی ہاشم، سلمان و عمار اور ابو ذر اور مقداد اور ابو الہیثم تہیان و قیس بن سعد بن عبادہ اور حجر ابن عدی اور ان جیسے سینکڑوں اصحاب باصفا امام علی علیہ السلام کے شیعوں میں شمار ہوتے تھے۔ لہٰذا شیعت کو وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ظہور پذیر ہونے والے مکتب کہنا درست نہیں۔ نمبر 3، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو پوری کر دی،
اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ نازل ہوئی اس وقت ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان فرمایا تھا اور لاکھوں افراد نے امام علی علیہ السلام کے لیے بیعت لی تھی۔ یہ واقعہ غدیر خم میں حجت الوداع سے واپسی پر رونما ہوا تھا، جو تشیع کی اساس، مغز اور دھڑکتا ہوا دل ہے۔ متعدد کتب میں اس آیت کو روز غدیر کی مناسبت سے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا یہ بات بڑی عجیب ہے کہ سوال کرنے والا اسی آیت کے ذریعے زمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشیع کے وجود کا انکار کرے۔ اس کے علاوہ عوام الناس کو سوال کرنے کا حق حاصل ہے کہ دوسرے مذاہب کا آغاز کب سے ہوا، چاہے وہ حنبلی، شافعی، حنفی، مالکی، ظاہری، اوزاعی وغیرہ جیسے فقہی مذاہب ہوں، یا معتزلہ، مرہجہ، اشعریہ، خوارج، وہابی، ماتریدہ وغیرہ، یہ سب کلامی اور اعتقادی مذاہب ہوں۔ اور مترجم اس میں عرض کرتے ہیں کہ مذہب اور دین میں فرق ہے۔ اساسی طور پر بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دو ہی مکاتب دکھائی دیتے ہیں، ایک مکتب خلفاء جسے ہم پیروان سقیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا مکتب اہل بیت علیہ السلام جسے ہم غدیر کے پیروکار بھی کہہ سکتے ہیں۔ مکتب خلفاء قرآن کے فہم و ادراک کو صحابہ سے حاصل کرتا ہے، جبکہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار کا اعتقاد ہے کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں امام علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کے اعلان کے سبب کامل ہوا، اور بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اخذ کرنے کا کامل اور واحد منبع اہل بیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو کچھ سائل نے کہا، اس بنا پر مکتب خلفاء سے تعلق رکھنے والے سارے فرقے بھی باطل ہیں، کیونکہ یہ سارے زمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حنیفہ، امام مالکی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سے دین اخذ کرنے کی وصیت کس حدیث میں فرمائی تھی؟ نیز ابو الحسن اشعری، واصل بن عطا، ابو منصور ماتریدی، ابو جعفر طحاوی یا محمد بن عبد الوہاب سے دین اخذ کرنے کا کس حدیث میں حکم دیا تھا؟ جبکہ دوسری جانب حدیث ثقلین جیسی متواتر احادیث موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو قرآن کا عدل اور عدیل قرار دے کر اس سے متمسک ہونے کا حکم فرمایا ہے، نیز ان دونوں سے متمسک رہنے کو ہی وسیلہ نجات قرار دیا ہے۔ در حقیقت حدیث ثقلین اہل بیت علیہ السلام کے مکتب سے منسلک رہ کر اس پر عمل پیرا ہونے کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو وصیت ہے۔ صفحہ نمبر ہے 508، عنوان ہے عوام الناس کا اس میں عمر رکھنا۔ سوال نمبر 130، الکافی کی جلد اول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام سے شیعوں کے لیے احادیث نقل کرنے والوں کے نام نقل ہوئے ہیں۔ ان میں موجود کچھ نام یہ ہیں: مفضل ابن عمر، احمد بن عمر حلبی، عمر بن آبان، عمر بن عزینہ، عمر بن عبدالعزیز، ابراہیم بن عمر، عمر بن حنظلہ، موسیٰ بن عمر، عباس بن عمر وغیرہ۔ ان سب ناموں میں مشترک چیز اس میں عمر ہے، یعنی یا تو راوی کا اپنا نام عمر ہے یا اس کے والد کا نام۔ ان کے نام عمر کیوں رکھے گئے؟ جواب نمبر 1، یہ سوال بارہا دہرایا جا چکا ہے۔ ہم سوال نمبر 7 اور سوال نمبر 8 کے ذیل میں اس کا جواب دے چکے ہیں، وہاں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، سائل نے جن افراد کے نام لیے انہوں نے چہ جائے کہ خود اپنا نام عمر نہیں رکھا تھا، بلکہ ان کے والدین یا نزدیکی افراد نے وقت متولد ان کے لیے ان کا نام انتخاب کیا تھا، اور ممکن ہے کہ وہ شیعہ نہ ہوں۔ نمبر 3، ابو بکر اور عمر نام فقط خلیفہ اول اور دوم کی ذات پر منحصر نہیں، بعض دوسرے صحابیوں کا نام بھی ابو بکر، عمر اور عثمان تھا، جیسے ابو بکر بن شعوب، عمر بن ابی سلمہ اور عثمان بن ابی مظعون۔
نمبر 4، اگر یہ نام گزاری کسی چیز کا پتہ دیتی ہے تو وہ یہ ہے کہ جس چیز کو لے کر شیعوں پر اعتراض کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف جو باتیں بنائی جاتی ہیں، اس کے برخلاف شیعوں کو ان ناموں سے کوئی چڑ نہیں ہے۔ سائل اس سوال کے ذریعے جس چیز کو ثابت کرنا چاہتا ہے، اپنے ہی پیش کردہ دلیل کی بنا پر اسے خراب کر گیا ہے، کیونکہ اگر یہ نام گزاری شیعوں کی جانب سے ہو تو اس کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ شیعہ یہ نام نہیں رکھتے، اور اگر یہ غیر شیعوں کی جانب سے رکھے گئے ہوں تو پھر ہم سے اس پر کوئی سوال نہیں بنتا۔ نمبر 5، سائل کا استدلال درست نہیں، کیونکہ بعض افراد پہلے سنی تھے اور بعد میں شیعہ ہوئے تھے، جیسے زرارہ جو پہلے سنی تھے اور اس کے بعد شیعہ ہوئے تھے۔ ایسے ہی ذکر کردہ بہت سے افراد کا نام عمر نہیں ہے بلکہ ان کے والد کا نام عمر ہے۔ یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ والد بھی بیٹے کی طرح شیعہ ہی تھا؟ چونکہ بچوں کا نام والد رکھتے ہیں، لہٰذا سائل کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اس راوی کے دادا شیعہ تھے۔ نمبر 6، اگر کسی خونخوار شخص کا نام محمد ہو یا کوئی محمد نامی شخص تمہارے والد یا بھائی کو قتل کر دے، کیا اس کے بعد تم کبھی اپنے بچے کا نام محمد نہیں رکھو گے؟ فقط اس وجہ سے کہ اس قاتل کا نام محمد تھا۔ کیا خاندان ان کے ہر فرد پر اپنا نام تبدیل کرنے کو لازم قرار دے گا؟ صفحہ نمبر 509، عنوان ہے شیعوں کے مختلف فرقے، ان کے مذہب کے بطلان کی دلیل۔ سوال نمبر 131، اگر کوئی شخص شیعہ ہونا چاہے اور ان کے مختلف مذاہب میں سے کون سا فرقہ چنے گا؟ امامیہ، اسماعیلیہ، نصیریہ، زیدیہ وغیرہ، یہ سارے ہی اپنے اہل بیت علیہ السلام سے منتسب ہونے کا گمان اور ان کی امامت کا اقرار کرتے ہیں اور صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں اور علی ابن ابی طالب کی امامت کے معتقد ہیں۔ انہیں اساس دین اور خلیفہ بلا فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امامت کو اصول دین مانتے ہیں۔ سوال کرنے والے کا سوال تھا اور جواب یہ ہے۔ نمبر 1، اگر سائل کے بقول چند گروہوں میں تقسیم ہونا بطلان کی دلیل ہے، پھر دین اسلام یہودیت اور مسیحیت زیادہ باطل ہے، مسیحیت سے زیادہ باطل ہے، کیونکہ اہل اسلام 73 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جن میں سے فقط ایک فرقہ اہل نجات ہے اور باقی جہنمی ہیں، بلکہ یہود میں 71 فرقے بنے اور مسیحیت میں 72 فرقے ہوئے۔ نمبر 2، خود اہل سنت میں بھی متعدد گروہ اور فرق اور مذاہب پائے جاتے ہیں، لہٰذا یہ اعتراض خود ان کی جانب بھی پلٹتا ہے۔ اہل سنت کے مختلف مذاہب میں سے کس مذہب کو قبول کیا جائے؟ اہل سنت کے معتزلہ، اشاریہ، امامیہ، امترادیہ، مرحبہ، اہل حدیث وغیرہ جیسے بہت سے اعتقادی فرقے ہیں۔ شہرستانی نے کتاب الملال والنحل میں اور بغدادی نے کتاب الفرق بین الفرق میں اور ابن حزم نے کتاب الفصل میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی ان میں بہت سے فقہی مذاہب بھی پائے جاتے ہیں، جیسے حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی، اوزاعی، ظاہری، مذہب سفیان ثوری وغیرہ۔ نمبر 3، سائل کہتا ہے یہ سارے ہی اپنے اہل بیت علیہ السلام سے منتسب ہونے کا گمان اور ان کی امامت کا اقرار کرتے ہیں اور صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ شیعہ اثنا عشریہ صحابہ کی اکثریت کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کے احترام کے قائل ہیں، لیکن کچھ صحابہ کے افعال کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر کے مخالف جانتے ہیں، نیز ان پر تنقید کرتے ہیں۔ تنقید کرنا دشمنی اور نفرت کے معنی میں نہیں، بلکہ ان کے مخالف شریعت کاموں کو قبول نہ کرنے اور ان کا دفاع نہ کرنے کے معنی میں ہے۔ نمبر 4، انسان کو ہمیشہ حقیقت کی جستجو میں رہنا چاہیے اور یہ اسے جہاں ملے قبول کرنا چاہیے، نیز گفتار و کردار تفکر میں اس کی تکیہ گاہ دلیل و برہان کو ہونا چاہیے۔ جب وہ ان مذاہب کے درمیان مشترکات کو پہچان لے اور ان کے اختلافی موارد روشن ہو جائیں، جان لے گا کہ ان مذاہب کے درمیان پایا جانے والا اختلاف بہت کم ہے۔ اگر وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب رجوع کرے گا، تعصب کو ایک طرف کر دے گا، ہوائے نفس کی پیروی سے پرہیز کرے گا، حقیقت کی جانب ہدایت پا جائے گا۔
صفحہ نمبر ہے 510. عنوان ہے احادیث میں تضاد تشیع کے بطلان پر دلیل. سوال نمبر 132. شیعہ بزرگ عالم دین ابو جعفر محمد بن حسن طوسی کی کتاب تہذیب الاحکام شیعوں کی کتب اربع میں سے ایک ہے. وہ اس کے مقدمے میں راقم ہیں. ہمارے دوستوں میں سے ایک نے کہ خدا اس کے ساتھ نیکی فرمائے ہمارے اوپر اس کے واجب حق کے سبب ہم سے ہمارے اصحاب کہ خدا ان کی مدد فرمائے اور ان کے مرحومین پر رحمت نازل کرے کی احادیث کا ذکر کیا، اور کہا کہ ہماری احادیث میں اختلاف، دوگانگی، منافات اور تضاد دیکھنے کو ملتا ہے، اور ہر حدیث کی ضد میں کوئی دوسری حدیث موجود ہے جو پہلی حدیث کی نفی کرتی ہے. ہمارے مخالفین اس بات کو ہمارے مذہب کا بزرگ ترین عیب جانتے ہیں. سید دلدار علی لکھنوی غفران مآب ایک شیعہ اثناعشری عالم ہیں. وہ اپنی کتاب اساس الاصول میں کہتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام سے ہم تک پہنچی حدیثوں میں شدید اختلاف ہے. ہر حدیث کے مقابل کوئی دوسری حدیث موجود ہے جو پہلی حدیث کی نفی کرتی ہے اور اس کے متضاد ہے. یہ مسئلہ بعض ناقص الایمان افراد کے مذہب سے پھر جانے کا سبب بنا ہے. عالم دین محقق حکیم شیخ شیعہ حسین بن شہاب الدین کرکی اپنی کتاب ہدیۃ الابرار کی طریق الائمہ الاطہار میں راقم ہیں. شیخ طوسی نے کتاب تہذیب کے آغاز میں کتاب لکھنے کی وجہ بیان کی ہے کہ انہوں نے یہ کتاب ہماری احادیث میں موجود تناقض اور تضاد کو برطرف کرنے کی غرض سے تالیف کی ہے، کیونکہ انہیں ان تقنزات کی وجہ سے بعض شیعوں کے مذہب سے پھر جانے کی خبر ملی تھی. خود تمہارے علماء اپنے مذہب میں پائے جانے والے تناقضات اور تضادات کے متعارف ہیں. خداوند متعال باطل کی نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے. جواب. سوال اتنا طویل تھا اور جواب ہے اس کا. نمبر 1، سوال کرنے والا شیعہ نہیں بلکہ غیر شیعہ ہے. غیر شیعہ حضرات کی احادیث میں شیعوں کی احادیث سے کہیں زیادہ تضاد اور اختلاف پایا جاتا ہے، اور ان کے ہاں بے شمار جھوٹی اور من گھڑت احادیث موجود ہیں. ان کے علماء نے شیعوں سے بہت پہلے یعنی دوسری صدی ہجری میں ہی متضاد اور من گھڑت احادیث کے بارے میں دسیوں بلکہ سینکڑوں جلدوں پر مشتمل کتابیں تالیف کی تھیں، جیسے الموضوعات تالیف فتنی، فوائد المجموعہ اللیالی، المصنوعات اختلاف الحدیث، تاویل مختلف الحدیث تالیف ابن قتیبہ، کشف الخفا، مزیر الالباس، المقاصد الحسنہ تالیف سخاوی، اتقان ماہ یحسان، من بین الاخبار الدائرۃ العلی اللسان، موضوعات تالیف ثنائی، الاسرار المرفوع، کبرا تالیف قاری اللیال تالیف دار القطنی، اللیالی مشہورۃ فی الاحادیث، المشہورۃ التمیز الطیب من الخبیث فیما یدر الثنا الناس، من الحدیث دار المشہورۃ فی الاحادیث المشہورہ. اس کے علاوہ ابن حبان کی المجروحان، ذہبی کی میزان الاعتدال اور عسقلانی کی لسان المیزان کی جانب بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. نمبر 2، ابوبکر اور عمر کا کتابت حدیث سے روکنا. زمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر لکھا تھا، اسے نظر آتش کرنا اور اس عمل کے آگے کئی سالوں تک برقرار رہنا، بلکہ بعض کے مطابق تو سن 142 یا 145 ہجری تک یہ عمل نافذ العمل رہنے کا نتیجہ
اس کے سوا اور کیا ہو تاکہ یہودی اور مسیحی عالموں کو مسلمین کی مساجد ہتھیانے اور یہ نعرہ لگانے کا موقع ملے کہ بغیر کسی فکر کے بنی اسرائیل سے حدیث نقل کرو، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کمیاب اور مسلمین کے درمیان فضولیات رائج ہو گئیں، اور فقط اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ اس آفت سے امان میں رہے۔ نمبر 3، شیعوں اور ان کے ائمہ علیہ السلام پر روا رکھے جانے والے قتل اور زندان اور دربدری جیسے مظالم کے باوجود بھی شیعوں کے یہاں نقل حدیث، تحریف، اختلاف اور صحیح حدیث کی جگہ غیر صحیح احادیث رکھنے کی آفت سے امان میں رہے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام احادیث کے حقیقی نگہبان اور محافظ تھے، اور شیعوں کو جھوٹوں اور حدیث تراشوں سے خبردار کرتے ہوئے ان کا تعارف کرواتے تھے، نیز ان کی ہم نشینی اختیار کرنے اور ان سے احادیث لینے سے منع فرماتے تھے، نیز شیعوں کی تالیفات پڑھ کر ان میں موجود اغلاط برطرف فرمایا کرتے تھے، لیکن بعض اوقات نقل بامعنی راوی کا برا حافظہ، روایت کے کسی حصے کو کاٹ دینا، حدیث کے معنی میں دقت سے کام نہ لینا، نیز ائمہ علیہ السلام کی جانب سے تقیہ اور شیعوں کی جان محفوظ رکھنے کی غرض سے بعض اوامر کا صدور روایات میں اختلاف کی وجہ بنتا تھا۔ شیخ طوسی نے تہذیب کے مقدمے میں اسی چیز کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ اہل علم نے ائمہ علیہ السلام کی مدد سے موجودہ مشکلات کو پہچانا اور ان کے معنی روشن کیے اور اختلافات کو حل کیا، اور کسی حدیث کے ایک کٹے ہوئے حصے کو اصل حدیث کی جانب پلٹایا۔ انہوں نے تقیہ کی بنا پر صادر شدہ موارد کو روشن کیا، مطلق کو مقید پر اور خاص کو عام پر اور مجمل اور مبین پر پلٹایا، اور علمی اور اطمینان آور ضوابط کی بنا پر ان مشکلات کو حل کیا، نیز دقت، حوصلے اور امانت داری کے ساتھ ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ منطبق کیا۔ یہی روش شیخ طوسی نے تہذیب الاحکام اور بقیہ علماء نے اپنی کتاب میں اپنائی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ امامیہ کے پاس اس مشکل کو حل کرنے کا یکساں معیار موجود ہے، کیونکہ یہ مذہب واحد ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں ہر ایک کے ہاں جداگانہ معیار پایا جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنا راگ الاپتا ہے، کیونکہ یہ مختلف معیارات رکھنے والے مختلف مذاہب ہیں۔ صفحہ نمبر 512، عنوان ہے صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی آزاد کرائی، شیعوں نے کیا کیا؟ سوال نمبر 133، مسجد الاقصی عمر بن خطاب کے زمانے میں فتح ہوئی اور پھر دوبارہ سنی رہبر صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں آزاد ہوئی۔ طول تاریخ میں شیعوں کی کیا کارکردگی رہی؟ کیا ایک باری زمین فتح کر پائے؟ کیا یہ اسلام اور مسلمین کی کسی ایک دشمن کو بھی پسپا کر پائے یا اسے شکست سے دوچار کر پائے؟ جواب: نمبر 1، شیعوں سے اس قسم کی باز پرس کرنا منصفانہ عمل نہیں، کیونکہ طاغوت اور جابر حاکم اہل بیت علیہ السلام اور ان کے شیعوں کو جس پتھر کے نیچے اور جس پستی یا بلندی پر پاتے قتل کر دیا کرتے تھے، انہیں دبایا جاتا رہا اور مسجد الاقصی جیسی کسی جگہ کو آزاد کروانے کا موقع ہی نہ دیا گیا۔ نمبر 2، اگر فتوحات کی وسعت اور کشور کشائی فضیلت کا معیار ہے، عمر، عثمان اور ابوبکر، بنو امیہ اور صلاح الدین ایوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل قرار پائیں گے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل بہت زیادہ کشور کشائی فرمائی اور اس ضمن میں ایسے مقام پر فائز ہوئے جو کسی نبی کو بھی میسر نہیں آیا سوائے ذوالقرنین کے۔ اگر ان کی نبوت ثابت ہو جائے اور جناب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے کہ ان کی سلطنت کی سرحدیں نامعلوم حد تک پھیلی ہوئی تھیں۔ نمبر 3، تمام مسلمان اپنے تمام تر وسائل اور فوج کے ہوتے ہوئے بھی اسرائیل کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہے، لیکن جنوب لبنان میں بندگان صالح کے ایک چھوٹے سے گروہ نے اسرائیل کو شکست فاش سے دوچار کیا اور ان کی ناک زمین پر رگڑ دی، جبکہ بہت سے عرب حکام کی خواہش تھی کہ اسرائیل حزب اللہ پر فتح پائے۔ یہی عرب حکام ہی تھے جنہوں نے خلافت عثمانیہ کا تختہ الٹوانے میں دشمنوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا اور اسلامی ممالک کی تقسیم میں
ان کے اعلی کار بنے تھے۔ نمبر 4، جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا وہ سب امام علیہ علیہ السلام کے ہاتھ کی کمائی تھی، اور بقیہ افراد کی شکست کھانے اور فرار کرنے کے علاوہ اور کوئی کارکردگی نہیں تھی۔ اس سلسلے میں فقط یہی بات ذکر کرنا کافی ہے کہ جنگ خیبر میں امام علیہ علیہ السلام کو تاریخ کا سب سے بڑا تمغہ یعنی تمغہ محب اور محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا۔ جنگ خندق میں ان کی ایک ضربت جن اور انس کی عبادت سے افضل قرار پائی۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام نے ناقصین اور قاسطین اور مارقین سے جنگ کی، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ فارس اور دوسرے علاقے بھی ہاشم، مرقال، مالک اشتر اور حذیفہ جیسے علی علیہ السلام کے حکیم اصحاب کی ہمت اور سالاری کی وجہ سے فتح ہوئے، لیکن سیاسی فریب کاریوں نے یہ صحرا اور اس کی شہرت دوسروں کے نامہ اعمال میں لکھ دی۔ امام علی علیہ السلام نے بجا فرمایا تھا، جب دنیا اپنی نعمتیں لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے، دوسروں کی خوبیاں بھی اسے عاریتاً دے دیتی ہے، اور جب اس سے رخ موڑتی ہے تو اس سے خود اس کی خوبیاں بھی چھین لیتی ہے۔ نمبر 5، اگرچہ صلاح الدین ایوبی نے قدس کو فتح کیا تھا، لیکن اس نے رومیوں کے لیے بازگشت کی ایک راہ کھلی چھوڑ دی تھی اور ان کے لیے اسے واپس لینے کے مقدمات فراہم کیے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیعہ بالخصوص ہمدانیوں نے سیف الدولہ اور ابو فراق ہمدانی کی قیادت میں صلیبوں سے جنگ کی۔ اگرچہ عمر بن خطاب نے بیت المقدس کو فتح کیا، لیکن ان کے محبین وہاں سے لوٹ گئے اور قدس کو چھوڑ دیا، اور بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ دوبارہ یہودیوں کے ہاتھ لگ گئی۔ اگر ہم استکبار اور استعمار کے خلاف شیعوں کے جہاد کو بیان کرنا چاہیں تو بات بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے جو بیان ہوا اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 514، عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکام رہے جبکہ خمینی کامیاب رہے۔ سوال نمبر 134، کیا یہ بات عاقلانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے اصحاب کے انتخاب میں ناکام رہے جبکہ ان کے مقابل خمینی اس سلسلے میں کامیاب رہا؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت کی اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت میں لانے کے لیے جو کچھ کیا وہ اولین اور آخرین کے کسی بھی عالم بلکہ انبیاء اور اوصیاء اور صالحین کے ساتھ بھی قابل تقابل نہیں۔ سید خمینی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھائے ہوئے دسترخوان کے نمک خوار ہیں۔ وہ خود ایک مسلمان تھے اور ان کی ملت بھی خدائے متعال پر ایمان رکھتی تھی۔ انہوں نے علماء و صالحین کی مدد سے اقتدار اور خوبیوں نیز احکام الہی پر عمل درآمد کو لوگوں کے دلوں میں اتارا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے اپنے اندر استقامت اور تقوی کی مدد سے باطل اور طاغوت کو کچلنے کی قوت پیدا کی۔ یہ بات کہاں اور وقت بعثت افراد کی حالت کہاں؟ وہ لوگ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک کرتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، جہالت میں مبتلا تھے، فتنے انہیں ادھر ادھر لے جاتے تھے، جبکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت کی طرف پلٹایا، انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی، انہیں اذیتیں پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مشکلات اور صعوبتوں کو سہنے کے بعد نور حقیقت کو پھیلانے اور ایک گروہ کی تربیت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے بعض خطبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے اچھے اوصاف میں تعریف کی ہے۔ بطور مثال خطبہ نمبر 117 کی جانب رجوع کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 515، عنوان ہے شیعوں کے متعدد فرقے سب ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 135، اگر کوئی شیعوں کے بارے میں دقت سے کام لے دیکھیے گا کہ ان کا مذہب مختلف فرقوں میں بٹا ہوا ہے اور یہ سب باہمی کشمکش کا شکار ہیں، نیز ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ اس کا روشن ترین نمونہ شیخ احمد احسانی ہے، جس نے شیخیہ نامی فرقہ ایجاد کیا اور اس کے بعد اس کے شاگرد کاظم رشتی نے فرقہ کشفیہ کی بنیاد رکھی اور اس کے ایک دوسرے شاگرد محمد کریم خان نے فرقہ
کریم خانیہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اس کی شاگردہ قرۃ العین نے فرقہ قریتیہ کی بنیاد رکھی۔ مرزا علی محمد شیرازی نے فرقہ بابیہ کی بنیاد رکھی اور مرزا حسین علی نے فرقہ بہائیت کی بنیاد ڈالی۔ یعنی ایک دوسرے سے قریب اور ایک ہی زمانے میں شیعوں کے اتنے فرقے وجود میں آئے کہ خداوند متعال درست فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں، اور مختلف راستوں پر نہ چلو ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر پرگاندہ کر دیں گے۔ جواب، سوال یہاں پہ ختم ہوا۔ جواب یہ ہے، اس سوال میں پوچھا گیا کہ مضمون تکراری ہے اور ہم اس سے قبل بھی اس کا جواب دے چکے ہیں۔ اس مقام پر ہم کہتے ہیں کہ نمبر 1، اگر سوال کرنے والے کے بقول چند گروہوں میں تقسیم ہونا بطلان کی دلیل ہے، پھر دین اسلام یہودیت اور مسیحیت سے زیادہ باطل ہے، کیونکہ اہل اسلام 73 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جن میں سے فقط ایک فرقہ اہل نجات ہے اور باقی جہنمی، جبکہ یہود 71 فرقے میں بٹے ہوئے ہیں اور مسیحیت 72 فرقوں میں۔ نمبر 2، خود اہل سنت میں بھی متعدد گروہ اور فرق اور مذاہب پائے جاتے ہیں، جیسے معتزلہ، اشاریہ، مرتادیہ، مرحبہ، اہل حدیث، خوارج، ازراقہ، بہیسیہ وغیرہ جیسے بہت سے اعتقادی فرقے ہیں جو ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ان میں سے بہت فقہی مذاہب بھی پائے جاتے ہیں، جیسے حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی، اوزاعی، ظاہری، مذہب سفیان الثوری، ابن انیبہ، خارجی وغیرہ۔ نمبر 3، وہابیت دوسرے مذاہب کے پیروکار کی تکفیر کرتی ہے اور معتزلہ کو اہل سنت سے خارج قرار دیتی ہے۔ خوارج بھی دوسرے فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ اس قسم کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا اگر تکفیر بطلان مذہب پر دلیل ہو تو یہ مسئلہ واضح انداز میں اہل سنت فرقوں کے درمیان رائج ہے، بلکہ وہ خود بھی اس کے منکر نہیں ہیں اور انہوں نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ لیکن شیعہ کسی بھی دوسرے مسلمان فرقے کی تکفیر نہیں کرتے، نہ اہل سنت کی، نہ وہابیت کی، نہ اشاریہ کی، نہ معتزلہ کی، نہ اہل حدیث کی، نہ سلفیہ کی۔ نمبر 4، نجات پر ختم ہونے والی راہ ایک ہی ہے اور وہ ہے راہ اسلام، اور جو بھی اس پر صحیح انداز میں گامزن رہے گا، اس پر پابند رہے گا اور اس پر جمع رہے گا، نجات پائے گا۔ نیز جو بھی خطا کا شکار ہوگا اور ربابیت اور بہائیت جیسے کوئی دوسری راہ اپنائے گا، ہلاک اور نابود ہو جائے گا۔ ہدف اور مقصد حقیقت تک پہنچنے کی راہ کی جستجو کرنا ہے، اور یہ فقط دلیل قاطع اور برہان ساطع ہے۔ ممکن ہے جو ثقلین پر منتہا ہو، جو بھی ثقلین سے متمسک ہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ دو ثقل کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اور معصوم اہل بیت علیہ السلام ہیں، جو تا قیام قیامت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ کشتی نوح علیہ السلام کی طرح جو اس میں سوار ہوا نجات پائے گا، اور جو بھی اس سے دور رہا غرق اور نابود ہو جائے گا۔ حدیث ثقلین ہمیں بتاتی ہے کہ جو کوئی بھی اپنے دین کو ان دو تابناک مصادر سے اخذ کرے گا، بے شک وہ راہ خدا اور اسلام خالص پر ہے۔ شیعہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، لیکن کیا دوسرے فرقے یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے اپنا دین اور معارف کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ صفحہ نمبر 516، عنوان ہے شیعہ حدیث کے منابع آخری صدیوں کی پیداوار۔ سوال نمبر 136، شیعوں کی معتبر کتب حدیث کے نام یہ ہیں: وسائل شیعہ، تالیف شیخ حر عاملی جو کہ 1104 ہجری میں لکھی گئی، بحر الانوار تالیف علامہ مجلسی اور 1111 ہجری، مستدرک الوسائل تالیف مرزا تبری 1320 ہجری۔ یہ ساری کتب متاخر ہیں اور معاصرین کی تالیف ہیں۔ اگر ان کتب کی احادیث سند و روایت کی بنیاد پر جمع ہوئی ہیں، ایک عاقل کیسے کسی ایسی روایت پر اعتماد کر سکتا ہے جو 11 سے 13 صدیوں بعد لکھی گئی؟ اور اگر یہ احادیث
اس سے قبل دوسری کتابوں میں موجود تھیں اور بعد میں انہیں ان کتابوں میں جمع کیا گیا، پھر یہ انہیں قرون اخیر میں کیوں ملی؟ ان مقدم کتابوں کے نام کیوں نہیں ذکر ہوئے اور قدیم کتابیں ثبت نہیں کی گئیں؟ جواب یہ ہے اس سوال کا۔ نمبر 1، سائل نے اس سے قبل پوچھے گئے سوالات میں بھی کتاب الکافی، تہذیب الاحکام، من لا یحضر الفقیہ اور استبصار اور منابع میں موجود روایات پر بہت سے اعتراضات کیے تھے۔ وہ خود جانتے ہیں کہ یہ کتابیں شیعوں کے یہاں قابل اعتماد ہیں اور یہ قرون اولیٰ اسلام یعنی 3 سے 5 صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں۔ اگرچہ بحار الانوار، وسائل شیعہ اور مستدرک الوسائل جیسی کتب علماء متاخرین نے لکھی ہیں، لیکن انہوں نے ہر حدیث کے شروع میں صراحت سے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث کس کتاب سے نقل ہوئی ہے۔ ان کے اصلی منابع الکافی، تہذیب، استبصار، من لا یحضر الفقیہ، بصائر الدرجات، الخصال، اثبات الوسیع، علل الشرع، عیون اخبار الرضا، کمال الدین، کتاب غیبت الطوسی، کتاب غیبت النعمانی اور رواندی، کتاب سلیم بن قیس، کشی، عیاشی وغیرہ جیسی کتب ہیں۔ خود سائل نے بارہا براہ راست ان کتب سے مطالب نقل کیے ہیں اور کتابوں کے نام کے ساتھ ان کا دقیق حوالہ بھی درج کیا ہے۔ پھر بھی وہ اس سوال میں یہ دعویٰ کیسے داغ سکتا ہے کہ بحار، وسائل اور مستدرک کی روایات 11 سے 13 صدیوں بعد لکھی گئی؟ ان کتب کا ایک حصہ محاسن برقی، نوادر الحکمہ اشری، جامع بسنتی، کتاب الثلاثین، حسین بن سعید احوازی سے ماخوذ شدہ ہے، جو 2 اور 3 صدی سے مربوط ہیں۔ ایسے ہی امام باقر اور صادق اور کاظم علیہ السلام کے اصحاب نے بھی متعدد رسالے تالیف فرمائے تھے، جو اصول عامہ کے نام سے معروف ہیں۔ نمبر 2، سائل مدعی ہے کہ یہ کتابیں آخری صدیوں میں ہاتھ لگی ہیں۔ علامہ حلی، محقق اور شہید اول شہید ثانی کی کتب سرائس بن ادریس، مذہب ابن براج وغیرہ کی جانب سرسری سا رجوع کر کے یہ بات روشن ہو سکتی ہے کہ یہ افراد براہ راست ان کتب سے حدیث نقل کرتے ہیں اور ان کی نقل ان مصادر میں موجود احادیث سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ اس کے علاوہ ان کتب کے بالخصوص کتب اربع کے بے شمار خطی نسخے موجود ہیں جو ذاتی یا عمومی کتاب خانوں میں موجود ہیں۔ نمبر 3، کیا سائل کو ہمارا یہ پوچھنا پسند آئے گا کہ کتاب بخاری، مسلم اور دیگر صحاف اور مسانید کیا آخری صدیوں میں دریافت ہوئی ہیں؟ کیسے ایک عاقل انسان ایسی روایت پر اعتماد کر سکتا ہے جو 11 سے 12 صدیوں تک ثبت نہیں ہوئی تھی؟ لیکن ہم ایسا کچھ نہیں کہتے، کیونکہ جانتے ہیں کہ ابن کثیر کی جامع اصول اور متقی ہندی کی کنز الاعمال کی بخاری اور مسلم وغیرہ سے وہی نسبت ہے جو کتاب وسائل شیعہ، مستدرک الوسائل اور بحار الانوار کی قدیم کتب شیعہ سے ہے، اور مذکورہ کتابوں میں ان قدیم کتب سے ہی مواد کو جمع کیا گیا ہے۔ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں مزید سوال و جواب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔